بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں شفیق اوان ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری فیوچر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. ناظرین آج میرا موضوع ہے سیالکوٹ ڈسکا کا بائی الیکشن NA-75 کا, اور اس میں 22 سے 23 جو پریزائڈنگ افسران ہیں بما رزلٹ کے بما ووٹوں کے بیگ کے ان کا مسنگ ہونا, اور اچانک 13 گھنٹوں بعد ایک کر کے صبح 6 بجے ایک ہی ٹائم ہے وہ اپنا RO کا آفس میں آتے ہیں سیالکوٹ میں. اور یہ ایک چمبے کی بات ہے کہ جب وہ مسنگ کے دوران نہ فون اٹھاتے ہیں کسی کا, اپنے RO کا, نہ کسی الیکشن کمیشنر کا, کوئی فون نہیں اٹھاتے, فون ان کے بند ہیں اور کوئی ٹریس ان کا نہیں ہے وہ کہاں ہیں. جو ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ان سب کا جو ہے اپنا یہ جو جتنے بھی 22-23 کے مسنگ تھے, یہ ان کا یہ ایک جگہ جو کالج ہے یا اسکول ہے وہاں ان کی لوکیشن ٹریس ہوئی تھی. ظاہر لوکیشن ٹریس کرنا اب صرف اداروں کا نہیں, عام پبلک وہ بھی کر سکتی ہے. آپ کے اینڈرائڈ موبائل یا کسی موبائل میں آتی ہے اپنا اپلیکیشن آتی ہے, سافٹ ویئر آتا ہے, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور میرا یا کسی کا نمبر اس سے کر کے میچ کر کے وہ پتہ کر لیں کہاں ہے. یار یہ حیثیت کی باتیں, اصل بات تحقیقات کے سامنے آ جائیں گی لوگ کہاں ہیں, کہاں گئے تھے یہ لوگ, کہاں اکٹھے ہوئے تھے. لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ 6 بجے قریب ایک کے بعد ایک آتا رہا. کوئی کہتے ہیں کہ ایک ہی گاڑی میں آئے, کوئی کہتے ہیں کہ 2-3 گاڑیوں میں آئی ہیں. خیر ایک گاڑی میں آئی ہیں, 2-3 گاڑیوں میں آئے, لیکن آنے کی ٹائمنگ ایک تھی. سب سے بڑا سوال ہے کہ جو ان کے پاس امانت تھی ووٹروں کی, وہ یہ لے کے کہاں غائب ہو گئے تھے اور کیوں غائب ہو گئے تھے. پھر ان کا بعض رائے کہتے ہیں کہ ایک جگہ اکٹھے نظر آئے, پھر اچانک ایک ہی وقت میں آگے پیچھے کیوں آتے گئے یہ. اور وہاں پہ جو انہوں نے رزلٹ دیا وہ رزلٹ بھی کوئی 88 سے 90% ٹرن آؤٹ وہ دکھایا گیا. تو الیکشن تو سارا یہی مشکوک ہو گیا. اب یہ ہے کہ اس حلقے میں بہت زیادہ تلخی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کو تو ظاہر سینٹ کے لیے ایک ووٹ چاہیے تھا قومی اسمبلی کا, اور حفیظ شیخ اگر ان کی ناک ہار جاتے تو ان کی ناک کٹ جاتی. تو سارا زور حکومت کا تھا کہ قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتو, چاہے صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کا اتنا ویٹ نہیں تھا, کیونکہ پنجاب میں بھی وہ ایز ہے اور KP میں بھی ایز ہے. اصل مسئلہ تھا حفیظ شیخ کو جتوانے کا, اس کے لیے قومی اسمبلی کے ووٹ چاہیے تھے, ایک NA-75 کا اور ایک KP میں وہ جیت چکے ہیں. بہرحال اس حلقے کا یہ تھا کہ اب تک جو رزلٹ آیا اس میں تو یہی لیڈ کر رہی ہیں, مسلم لیگ نون کی جو امیدوار وہ لیڈ کر رہی ہیں, لیکن اس میں یہ 22-23 حلقے مسنگ تھے, اور 22-23 حلقے کے ووٹ بہت زیادہ ووٹ ہوتے ہیں, وہ رزلٹ کو پڑھ سکتے ہیں. تو مسلم لیگ نون کا یہی تھا کہ بھئی آپ جو یہ مسنگ جو لوگ تھے ان کو آپ ان کے دوبارہ پولنگ کریں یا پورے علاقے میں دوبارہ پولنگ کرائیں. اب جو ہماری الیکشن کمیشن کے ذرائع سے بات ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ 2:30-3 بجے تک بات لگے رہے تھے کہ اپنے بندوں کو ٹریس کریں, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. پھر انہوں نے لوکل پولیس سے بھی رابطہ کیا, ظاہر RPO سے رابطہ کیا, اور دوسری جو اپنا ACs ہیں کمشنر ان سے رابطہ کیا, DC سے رابطہ کیا کہ بھائی ہمارے بندے نہیں ملے, ٹریس کریں. لیکن ان کی طرف سے خاموشی تھی. پھر یہ معاملہ انہوں نے رپورٹ کیا, اللہ بھلا کرے آپ کا, چیف الیکشن کمیشنر کو یہ معاملہ ہے, ہمارے بندے مسنگ ہیں, ہمیں تو ان کی سیکورٹی کے ایشوز ہیں کہ وہ اس وقت کہاں کے سال میں ہوں گے. پھر انہوں نے IG کی ٹلی کھڑکائی, پھر چیف سیکرٹری کی ٹلی کھڑکائی, لیکن سب خاموش تھے. کوئی ان کو جواب دینے کے تیار نہیں تھا کہ یہ لوگ کہاں ہیں. اور 22-23 جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن کو چھوٹی بات نہیں ہے. 22-23 پولنگ اسٹیشن کا جو رزلٹ ہے وہ کسی بھی حلقے کا رزلٹ تبدیل کر سکتا ہے, لیکن کوئی بھی سننے کو تیار نہیں تھا. چیف سیکرٹری صاحب نے بھی فون بند کر دیا کہ میں اویلیبل نہیں ہوں, IG صاحب فون نہیں سن رہے تھے, ڈپٹی کمشنر, AC کمشنر, یہ وہ سب جو چیف الیکشن کمیشنر کے جو ڈسپوزل بھی ہوتے ہیں وہ ان کی ریچ میں نہیں تھے. اور شاید خاقان عباسی صاحب نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو ان کا دعویٰ ہے, ہم یہ نہیں کہتے اس میں حقیقت کتنی, ان کا دعویٰ ہے جو لوگوں نے بتایا کہ سفید پرچات میں سفید گاڑیوں میں لوگ آئے تھے اور ان تمام جو پریزائڈنگ افسران تھے ان کو لے کے کسی نامعلوم مقام کی طرف چلے گئے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اولیا سے وہ زمینی مخلوق نہیں لگتے تھے, انورٹڈ کاماز زمینی مخلوق سمجھتے ہیں نا آپ. اور اس پہ دوسروں نے پردہ رکھا ان کا, لیکن مریم نواز صاحبہ نے تو یہاں تک یہ سارا پردہ اڑا دیا. انہوں نے کہا کہ جو خلائی مخلوق ہے, ایک سوال ہوا پریس کانفرنس میں, جو خلائی مخلوق ہے ان سے میں کہتی ہوں کہ آپ اس نالائق نااہل کو, جو ان کے الفاظ ہیں کہ عمران خان کو ناخلف اولاد اس کو آگ کریں, یہ آپ کو بھی ذلیل کر رہا ہے, اداروں کو بھی, اور ہمیں بھی ذلیل کر رہا ہے, ملک کو قوم بھی ذلیل کر رہا ہے. تو اس کو آپ اپنا اسے آگ کریں اور بالکل نیوٹرل پیٹرن پہ آ جائیں. اب یہی نہیں پتا کہ یہ الزام کہاں تک درست ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا.
لیکن شاید خاقان عباسی صاحب کا ان کا یہ دعویٰ ہے. لیکن دیکھیں حکومت کا کام ہوتا ہے وہ اداروں کو ڈیفینڈ کرے. اس میں فردوس عاشق اعوان صاحب آئیں، اس میں شبلی فراز صاحب آئے، دوسرے لوگ آئے، لیکن کسی نے اداروں کو ڈیفینڈ نہیں کیا. یہ نہیں کہا مریم بی بی اور یہ عباسی صاحب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں. اب ادارے خود تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آ سکتے نا. بہرحال یہ بڑا افسوسناک پہلو تھا. اور یہ وہاں آپ کو پتا ہے 2 ورکر شہید بھی ہو گئے. پھر جو الیکشن کمیشن کی جو پریس ریلیز ہے، جو ہینڈ آؤٹ ہے، وہ خود جو ہے 4 چیٹ ہے بہت بڑی گورنمنٹ پہ، حکومت وقت پہ، اپنے پنجاب حکومت پہ اور فیڈرل گورنمنٹ پہ بھی. بھئی آپ نے ہاتھ باندھ دیے اپنا چیف الیکشن کمیشنر کے. ان کی کوئی سنتا ہی نہیں. جنہوں نے شفاف الیکشن کرانے میں ان کا ساتھ دینا ہے وہ لمبی تان کے سو گئے اور نہ ان کے فون سن رہے ہیں، نہ ان کو اٹینڈ کر رہے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ ظاہر کرتی ہے کہ الیکشن جو ہے یہ شفاف نہیں ہوا ہے. اور کیا کر رہے تھے آپ کے وزیر، اور کیا کر رہی تھی آپ کے فردوس عاشق اعوان صاحبہ، کیا کر رہے تھے شہباز گل صاحب، اور کیا کر رہے تھے صوبائی وزیر گور ہیں، وہ حلقوں میں پھر رہے تھے. الیکشن کمیشن کا کام نوٹس لینا صرف نہیں ہے. نوٹس لے کے وہ ٹھنڈ کیا کریں ستو پی کے سو جاتے ہیں. تو بھائی یہ اگر آئندہ بھی اگر آپ نے جو دیکھا ہے یہاں پہ ڈسکے میں جو سین دیکھا ہے، فائرنگ ہوئی ہے، 2 بندے شہید ہوئے ہیں. تو اگر لوکل باڈی الیکشن میں تو اللہ معاف کرے بہت زیادہ ترقی ہوتی ہے. وہ تو گلی گھر لڑائی ہوتی ہے. تو اگر آپ الیکشن نہیں کرا سکتے، فوج کے بغیر نہیں کرا سکتے، تو بھائی نہ کرائیں، فوج کو لے آئیں. آپ اگر جہاں سول انتظامیہ الیکشن کرائے گی نا انتظامات، تو اس کے نتائج ہمیشہ یہی نکلتے ہیں، خون خرابہ ہوتا ہے اور دھاندلی کے الزامات ہوتے ہیں. اب آئے جو میں اپنا جو 23 کے 24 کے قریب جو آئے تھے پریزائڈنگ افسران، سب سے پہلے 6 بجے جو مسلم لیگ نون کی جو امیدوار تھی اس حلقے سے وہاں موجود تھیں، انہوں نے پکڑا، بھیا آپ کہاں سے آ گئے اس وقت؟ ایک کے بعد ایک آتے گئے، ایک بعد ایک آتے گئے، جیسے پتہ نہیں مشروم ہو گئے تھے، ایسے آتے گئے. تو اس میں جو میری بات ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے ذرائع سے، جو وہاں موجود تھے دوسرے پارٹی کے لوگ بھی، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جو بیلٹ پیپر ان سے برآمد ہوئے ہیں، 23 جو ہیں ہمارے معزز جو پریزائڈنگ افسران ہیں ان سے برآمد ہوئی، ان کی پرنٹنگ، ان کے پیپر جو بیلٹ پیپر کے، اس سے فرق ہے جو کہ الیکشن کمیشن کے بیلٹ پیپر اور ان کی پرنٹنگ ہے. اب اس کا جو جواب تو الیکشن کمیشن دے سکتا ہے. ہم نے رابطہ کیا الیکشن کمیشن سے، لیکن وہاں تو کوئی اس کا جواب نہیں دیتا. اور بڑی مشکل سے ایک بندے نے کہا کہ میں آف دی ریکارڈ بتاتا ہوں، میں آپ کو کسی نہیں مانوں گا آپ میری بات ہوئی ہے، ہم تحقیقات کے بعد اس بات کا کریں گے کہ کیونکہ چیف الیکشن کمیشن نے خود نوٹس لے لیا ہے، خود وہ اس کی تحقیقات کر رہے ہیں. تو جب تک وہ اس پہ کچھ اپنا رائے نہیں دیتے کہ یہ ہوا کیا اور کیا، لیکن انہوں نے کہا ہاں یہ واقعی یہ جو بیلٹ پیپر وہ ٹیمپرڈ تھے، جو رزلٹ تھا وہ ٹیمپرڈ تھا. اب مسلم لیگ نون کے اور دوسرے لوگ پارٹی سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں جو ہمیں کیا کہتے ہیں ہمیں جو رزلٹ دیا گیا تھا پولنگ اسٹیشن سے، سائن رزلٹ، وہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ہے، اور جو یہ لے کے آئے ہیں ہمارے 23 مسنگ جو پریزائڈنگ افسران تھے وہ ڈفرینٹ ہے. انہوں نے کہا ہم نے اپنے موبائل میں وہ سیو کر لیا تھا تاکہ ہمیں وقت آنے پہ، کیونکہ اس کی کاپی تو نہیں مل سکتی، تو ہمیں وہ موبائل میں سیو کر لیا تاکہ وقت آنے پہ ہم اس کو چیلنج کر سکیں. اب ان کا دعویٰ ہے کہ یہ جو یہ رزلٹ لے کے ہیں جو ہمیں دیا گیا تو اس میں بہت سے ڈفرینٹ ہے. اب الیکشن کمیشنر صاحب یہ تحقیقات کریں گے کہ یہ اصل معاملہ ہوا کیا ہے، اور کیا واقعی جو بیلٹ پیپر جو تھے وہ میں جعلی تو نہیں کہوں گا، وہ اس سے ڈفرینٹ تھے جو الیکشن کمیشن نے پرنٹ کرائے تھے، ان کی پرنٹنگ ڈفرینٹ تھی. پھر یہاں تک کہا گیا کہ جو بیگ وہ لے کے آئے تھے وہ بیگ بھی ڈفرینٹ تھے، وہ کہ نمبرنگ ان میں لگی ہوئی تھی، لیکن جو کپڑا وہ بقول شخص بقول مختلف لوگوں کے کہ یہ وہ جو بیگ تھے وہ اپنے کپڑے کے، وہ بیگ بھی مختلف تھے، وہ بیگ بھی وہ نہیں تھے جو کہ الیکشن کمیشن جاری کرتا ہے. یہ بڑا سنگین الزامات ہیں. ہم نے بہت کوشش کی کہ کوئی ہمارے پاس الیکشن کمیشن کا بندہ آ جائے، کوئی حکومتی بندہ آ جائے، لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ چیف الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور تمام چیزیں ان کے سامنے ہیں. انہوں نے کہا ہاں بیلٹ پیپر، یہ انہوں نے مانا، آف دی ریکارڈ مانا کہ بیلٹ پیپر ٹیمپرڈ ہیں، الیکشن رزلٹ ٹیمپرڈ ہے، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے. اور میں نے کتنا ٹائم لگے گا، میکسیمم 1 ہفتہ لگ جائے گا، اگلے ہفتے وہ اپنی فائنڈنگ دے دیں گے. تو میں نے کہا کہ دوبارہ الیکشن کا چانس ہے، وہ کہتے ہیں دوبارہ الیکشن یا ان حلقوں میں ان پولنگ اسٹیشن پہ الیکشن، اس کا فیصلہ کریں گے چیف الیکشن کمیشنر صاحب. لیکن وہ بھی یہ مانیں کہ ان کی جو ان کا جو ملازمت ہے الیکشن کمیشن میں اتنے عرصے سے،
یہ سارا اسسٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، تو ان کو نہیں یاد کہ تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں جو بیلٹ بکس پریزائڈنگ افسران بما اپنے پولنگ کے ووٹوں کے وہ مس ہوئے ہوں، 13 سے 14 گھنٹے بعد دوبارہ اپیئر ہوں اور ایک کے بعد ایک آ رہا ہوں، ان کا ہسٹری میں یہ نہیں ہوا. اور اس سے لگ رہا ہے کہ کوئی جو الیکشن رزلٹ ٹیمپرڈ ہے، اس میں جو ووٹ ہیں وہ بوگس ہیں، لیکن اس کا فیصلہ کریں گے الیکشن کمیشن. اب دیکھیں براہ راست اداروں پہ الزام لگانا یہ مناسب بات نہیں ہے نا، کہ آپ براہ راست لگا دیں الزام کہ جو وہ پہلے خلائی مخلوق ہوتا تھا، اب انہیں ایک نیا نکالی نا، وہ زمینی مخلوق نہیں تھے. تو اداروں پہ الزامات لگانے کے بجائے آپ پروب کا انتظار کریں کیا کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر، اور پھر یہ دیکھیں کہ آگے کیا رزلٹ نکلتا ہے. مریم صاحبہ نے بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو سرکاری ہینڈ آؤٹ جاری ہوتا ہے نا کسی اس طرح کا محکمے کے خلاف شکایت ہو، وہ بڑے محتاط الفاظ میں ہوتا ہے کہ چونکہ چنانچہ یہ وہ، لیکن اس میں ڈائریکٹ الیگیشن ہے چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ چیف سیکرٹری نے میرا فون نہیں سنا، اس نے مجھے ان اویلیبل کر دیا، آئی جی نے فون نہیں سنا، پھر ڈی پی او نے فون نہیں سنا، ڈپٹی کمشنر نے فون نہیں سنا، کمشنر نے فون نہیں سنا، تمام متعلقہ محکمہ نے فون نہیں سنا. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کی فرسٹریشن کیا ہوگی. جو انہوں نے اس میں بیان کیا ہے اپنی پریس میں، وہ اس سے 10 گنا زیادہ ہے. تو الیکشن کمیشن کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم ان کی اپنے اسٹاف کی جو ہے وہ سیکورٹی کے حوالے سے ہم کنسرن ہو گئے تھے کہ وہ مسنگ کہاں ہو گئے. تو یہ پاکستان کی تاریخ کا جو ہے بڑا عجیب واقعہ ہے کہ 20 سے 23 جو پریزائڈنگ افسران بما ان کو جو امانتیں ان کے پاس تھی لوگوں کی، یعنی ووٹوں کے بیگ یا بیلٹ بکس وہ لے کے وہ غائب ہیں اور 13 گھنٹے بعد اپیئر ہو رہے ہیں. اور کوئی بہانہ کر رہا ہے، کوئی بہانہ کر رہا ہے. ہم نہیں کہتے کہ اس میں کون جیتا کون ہارا، لیکن یہ بہت بڑا کنسرن ہے. اور یہ ہمارے آنے والے جو بلدیاتی الیکشن ہیں اس میں کیا ہوگا، وہ تو بڑا کیا کہتے ہیں بڑا اپنا کلوز گلیوں محلوں میں الیکشن ہوتا ہے، تو وہاں پہ کیا ہوگا. اللہ خیر کرے. جو یہاں پہ پنجاب کی انتظامیہ فیل ہو گئی ہے پرامن الیکشن کروانے میں، تو وہ تو بہت بڑے اسکیل پہ ہوگا. میرے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.